پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک عالمہ لڑکی کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر لڑکے کی شادی ایک عالمہ لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے 2 سالوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا، یعنی اس کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ دیکھ کر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ہم اپنے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، میرا شوق ہے کہ ہمارا یہ بیٹا عالم دین بنے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے لڑکے کو عالم دین بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا افسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب انسان بن سکے اور ہمارا نام روشن کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھی، دیندار تھی، اس لیے اس کا شوق تھا کہ اس کا بیٹا عالم، حافظ یا قاری بنے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد 2 سالوں کا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بار بیوی نے پھر سے ضد کی کہ وہ اپنے بیٹے کو عالم بنائے گی، لیکن اس بار بھی ڈاکٹر صاحب نہیں مانے اور وہ کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، اس کو افسر بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سالوں کا وقت بیت گیا اور پھر ڈاکٹر صاحب کے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اس بار بھی بہت ضد کی اور کہنے لگی کہ اپنے آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکٹھا کر لو، اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو، لیکن ہر بار کی طرح ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے۔ خیر دوستو، ڈاکٹر صاحب کے یہاں جب چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے بہت زوردار ضد پکڑ لی، تو اس بار ڈاکٹر صاحب کو اس کے بیوی کی بات ماننی ہی پڑی اور اس بیٹے کو بڑے ہونے پر ایک بڑے اچھے مدرسے میں داخلہ کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پہلے 3 بیٹے دنیا کی پڑھائی کرنے کے بعد بہت بڑے اعلیٰ افسر بن گئے، اور ان کا چوتھا بیٹا دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ، قاری اور عالم بن گیا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنے بیوی کے ساتھ اکیلے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارے 3 بڑے لڑکوں کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور آج وہ اچھا خاصا پیسے کما بھی رہے ہیں، اور تمہارا چھوٹا بیٹا مولوی صاحب بن گیا ہے۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تمہارے بڑے بیٹوں کے 1 ہفتہ کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب اپنے عالمہ بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے اپنی مرضی چلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ شوہر کی باتوں کو سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو بالکل پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا فیصلہ غلط ہو گیا ہے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ضرور ہے۔ میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے ضرور لانا چاہتی ہوں۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی، چلو آج میں آپ کو دکھا ہی دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا اور کس کا فیصلہ صحیح تھا۔ آج میں آپ کو آپ کے 4 بیٹوں کا امتحان لے کر دکھا دیتی ہوں، ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط، پھر آپ ہی فیصلہ کر دیجئے گا۔ اگلے دن شام کے وقت میں بیوی نے اپنے بالوں کو بکھیر لیے اور تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑ لیا اور اپنے چہرے پر 1-2 ناخن کے نشان مار لیے اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی اور اپنے شوہر کے گھر کے کمرے میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا۔ گھر آ کر اپنے ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کی امی نے کہا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ اتنا سننے کے بعد ہی وہ بیٹا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ بڈھا اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں اسے ابھی دیکھتا ہوں۔ تو اس کی امی نے کہا ابھی وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ آج وہ جب گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا کہ میں آج دیکھتا ہوں اس کو کہ وہ تمہیں کس طرح مارتا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ غصے میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ ان ساری باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے سے سن رہا تھا۔
خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر پہنچ گیا۔ ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ یہ سن کر وہ چلا کر اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا اور کہا کہ جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہہ کر گالی گلوچ کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ بری طرح رو رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح محنت کر کے میں نے ان بچوں کو پالا ہے، کس طرح پریشانیوں کو اٹھا اٹھا کر ان کو اچھی طریقے سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہیں نہ جانے ان کی کتنی غلطیوں کو میں نے اب تک نظر انداز کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ہی ان کا چوتھا بیٹا وہ بھی گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنے ماں کو اس حال میں دیکھ کر کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بن گیا تھا وہ بھی گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا، اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتا ہوا اپنے امی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو اس کی ماں نے بھی اسے وہی بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنے امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سمجھانے لگا کہ امی، آپ ابو کا سب کچھ ہو، اگر ابو نے آج آپ کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے ابو کو آپ سے آج تک بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت سے بات کرتے ہیں۔ امی، آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ عالم بیٹا کہنے لگا، امی یاد رکھو، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے، اگر آج وہ تھوڑا سختی سے پیش آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے شوہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ کسی بات پر ناراض ہوں، ان کے ساتھ کسی بات کی پریشانی ہو گئی ہو، یا پھر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ امی، آپ ذرا سوچیں، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا، اس وقت آپ کتنا زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس وقت ابو نے آپ کا کتنا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں آپ کو ہر تمام آرام بھی دیے تھے۔ دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کے ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی، اور پھر وہ اس سے گلے مل کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لے کر کمرے سے باہر آ گئے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کی عالمہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا غلط تھا۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے عالم بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر بہت زیادہ رونے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اس طرح کی تعلیم انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم میں ہی دی جاتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب کو آج احساس ہو چکا تھا کہ وہ جن بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے دنیا کی ڈگریاں دلوائی تھی، وہ سب آج بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا، کاش آج میں اپنے چاروں بیٹوں کو دینی تعلیم ہی دلوائی ہوتی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، بہت بڑا بزنس مین تو ضرور بن سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا۔
اگر آپ اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا کم سے کم ½ حصہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔